مرحبا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی اہمیت کا انکار کوئی بھی عقل آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں اپنی کسی بھی بات کو دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچانے کے لیے لمحوں اور منٹوں میں سوشل میڈیا اس کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کر رہا ہے۔ اسی سوشل میڈیا کی اہمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یوٹیوب پر اپنا دار ارقم کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، جس پر وقتاً فوقتاً مختلف تقریریں، فقہی سوالات جوابات آپ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا ہم انٹرویو کریں اور ان کے جو طویل تجربات ہیں، ان کے جو لمبا ایکسپیرینس ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تجربات آپ تک پہنچائے اور ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ چنانچہ ہم نے اس پہلے انٹرویو کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، ان کا نام نامی اور اسم گرامی ہے مفتی محمد صادق صاحب مظاہری، جو ماشاءاللہ ایک ابھرتے ہوئے نوجوان مقرر ہیں، مدرس ہیں۔ مختلف مضامین سے متعلق ان کے کتابچے ہیں، جس میں بہت ہی مشہور ہے مفتی عبداللہ صاحب مظاہری کی سوانح سے متعلق مرد آہن کی داستان، اور اسی طرح شیخ یونس صاحب جونپوری علیہ الرحمہ کی زندگی پر مشتمل مختصر کتابچہ ہے جس کا نام ہے در بے بہا۔ اس طرح کے مختلف کتابچے ہیں، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ان کے سلگتے ہوئے مضامین، اسی طرح مسلمانوں کے تعلق سے خواہ وہ سیاسی ہو یا معاشی صورتحال ہو، فکری مضامین ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ وہ ایک نوجوان مقرر ہیں جن کے بیانات آپ یوٹیوب پر بھی بآسانی سن سکتے ہیں۔ وہی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان سے مختلف سوالات کریں گے اور ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن سوشل میڈیا پر بھی مدارس کے فضلاء اور طلباء اور دیگر جو دانشمند طبقہ ہے اس کی طرف سے مدرسے کے نظام اور نصاب کی تبدیلی سے متعلق مطالبات ہوتے رہتے ہیں، اور انہی مطالبات کی وجہ سے مدارس میں مختلف مواقع پر کچھ حذف و اضافہ بھی ہوا ہے۔ آپ اس سوال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جہاں تک تعلق ہے نصاب کا، تو اس پر کافی بحثیں ہوئی ہیں اور کافی کچھ لکھا گیا ہے، اب بھی اس پر کافی لکھا جا رہا ہے، اور اسلامک مفکرین کافی کچھ اس پر بول بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں بنیاد پر جانے کی ضرورت ہے۔ مدرسہ کوئی بھی ہو، اس کا جو آغاز ہے وہ کس مقصد کے تحت ہوا، اور وہ مدرسہ اس مقصد کے اوپر کھرا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو شاید اس کا حل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے مدارس کا، تو مدارس کی بنیاد وہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بخوبی انجام بھی دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں مدارس سے جو فارغین ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء اور کئی میدانوں کے مجددین تک پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مدارس کی جو بنیاد رکھی گئی، جن ایشوز کو لے کر، جن مسائل کو لے کر بحمد الہ ایک حد تک حل ہوئے ہیں، اور اس کا فائدہ قوم کو ہو بھی رہا ہے۔ اب یہ بات کہ مدارس کے نصاب میں کتنی تبدیلی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ مدارس کے نصاب میں مکمل تبدیلی کرنے کی کوئی ظاہر بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو نصاب مل رہا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں سب چیزیں آسانی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہیں، لیکن عصری تقاضوں کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں پہلے بھی ہوئی ہیں۔ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے کی ہے، اب بھی کچھ چیزیں
ہم اس کے اندر بڑھا سکتے ہیں اپنے نصاب کو برقرار رکھتے ہوئے. جناب دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا ہمارا یہ ہے، کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں طلبہ مدرسے سے فارغ اور فاضل ہو کر نکل رہے ہیں اور وہ میدان میں آ رہے ہیں، تو بہت سارے طلبہ کشمکش میں ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کس موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے، ہمیں کس میدان میں اپنی قسمت آزمائی کرنی چاہیے، تو ایسے طلبہ کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، شروع سے طالب علم کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور پھر اسی موضوع پر کام کرنا چاہیے. جو دیگر موضوعات ہیں تھوڑا بہت ان کو بھی مد نظر رکھے، لیکن جو اس کا فیوریٹ ہو اس کے اوپر کافی محنت کرے. آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمیں ہر موضوع سے متعلق ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. اب بڑی تعداد میں آپ کو محدثین نظر نہیں آئیں گے، بڑی تعداد میں مفسرین نظر نہیں آئیں گے، بڑی تعداد میں واعظین اور مقررین نظر نہیں آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں قلمکار نظر نہیں آئیں گے. بہت کمی کے ساتھ سب لوگ ملیں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں ہر لائن میں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے میدان کے ماہرین ہوں. تو اس لیے آج بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمارے طلبہ تو کسی ایک موضوع کو متعین کریں اور اس کے اوپر محنت کریں. اگر آپ نحو میں ہی رکھتے ہیں دلچسپی تو نحو میں اتنے ماہر ہوں کہ لوگ آپ سے رجوع کریں نحو کے مسائل کے متعلق. آپ اگر فقہ میں مناسبت رکھتے ہیں تو فقہ سے متعلق جتنے بھی سوالات ہوں لوگ آپ سے رجوع کریں. جو بھی آپ کا دلچسپی والا میدان ہو اس میں آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ایک میدان میں ایک موضوع سے متعلق آپ ماہر ہیں تو آپ ایک اچھی باعزت اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. طلبہ ہی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وہ طلبہ جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، مدرسوں کے فاضل ہوتے ہیں، جب وہ کالج یا یونیورسٹی میں آتے ہیں اور وہ عصری علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بہت سارے ایسے طلبہ کو دیکھا ہے جو یونیورسٹیز میں آ کر اسکول کے یا کالج کے یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے مرعوب ہو کر اپنا شرعی حلیہ تک بدل دیتے ہیں. بہت سارے ایسے طلبہ کو دیکھا جنہوں نے اپنی داڑھی کٹا دی یا یہ کہ انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر دیا. تو ایسے طلبہ کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے جس سے وہ ان کا شرعی لباس بھی باقی رہے اور وہ جس عصری تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ماہر ہوں اور وہ اپنے جس میدان کا انتخاب کرنا چاہیں اس میدان میں اپنے اسی حلیے کی وہ چھاپ چھوڑ سکیں؟ اس بارے میں میرا ماننا یہ ہے کہ تعلیم سے ہر حلیے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اسلامیات کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسلامک کلچر کو فالو کرتے ہوئے بھی ایک اچھے بہترین تعلیم یافتہ آدمی بن سکتے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود بھی ہیں. کسی بھی انسان سے مرعوب ہو کر یا کسی بھی قوم سے مرعوب ہو کر ہمیں اپنے کلچر کو تبدیل کرنا ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بہت عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی مرعوب قوم کی دلیل ہے. اور مرعوب قوم وہ کبھی بھی مضبوط ارادے لے کر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ہمیں ایک مضبوط قوم بننا ہے اور مضبوط قوم بننے کے لیے ہمیں اسلامک کلچر کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس لیے جب ہمارے پاس وہ علم بھی ہے کہ جو ہمیں اسلامک کلچر کو صحیح معنی میں دنیا کے سامنے دکھاتا ہے تو ہمیں اس کلچر کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی یونیورسٹی میں اپنی چھاپ چھوڑنی چاہیے اور اسی کے اندر سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں نکالنی چاہیے کہ جو اسٹینڈرڈ بھی ہوں اور پرسنالٹی کو بھی خوبصورت بنائیں اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب ہے، نہ ہی کسی سے مرعوب. بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے وہ جمعہ کے دن ہوتا ہے. بہت سارے وہ مسلمان جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے وہ بھی باقاعدہ نہا دھو کر جمعہ کے دن مسجد میں جلدی پہنچنے کا اہتمام کرتے ہیں. مسجدوں سے عام طور سے ائمہ جو خطاب اور تقریر کرتے ہیں وہ کچھ مخصوص موضوعات سے متعلق تقریر کرتے ہیں. جو یہ نوجوان نسل ہے
خاص طور سے جو عصری تعلیم حاصل کر رہی ہے اسکول کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ فکری مضامین آئیں، ہمارے سامنے ان موضوعات پر بھی تبصرہ ہو جو آج کل پردے خفا میں ہیں، جن پر عام طور سے گفتگو نہیں ہوتی ہے. تو مسجدوں کے جو ممبر ہیں ان سے جو ائمہ خطاب کرتے ہیں، ان ائمہ سے متعلق آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں اس بات کو بار بار کہتا بھی رہا ہوں اور تحریروں میں بھی کہتا رہتا ہوں، اور میں نے کئی جگہ پر بیانات میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جمعے کے دن اگر ممبر سے کوئی بھی فکری بہترین بیان سامنے آ جائے تو اس سے کافی ساری چیزیں سمجھ سکتی ہے اور بہت بڑا طبقہ اس کے ذریعے سے کافی ساری چیزوں سے جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں، شبہات ہیں، اسلام کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے ذہنوں سے نکل سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر جو امام رکھے جاتے ہیں وہ ایسی کمیٹی رکھتی ہے کہ جو کمیٹی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، یا پھر پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں وہ دینیات سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کس کوالٹی کا امام چاہیے. ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم بہترین کوالٹی کے امام رکھیں اور اس کی مالی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے خدمت بھی کریں. دوسری بات یہ اماموں کے تعلق سے کہوں گا کہ امام جو ہوتا ہے کسی بھی محلے کا، مسجد کا، وہ پورے علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ہر موضوع پر بات کرے، یہاں تک کہ سیاسی موضوعات پر بھی بات کرنا چاہیے. اور ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، ٹھیک اسی طرح سیاست کی، اسی طرح معیشت کی، اسی طرح سماج کی، ہر موضوع پر بات ہونی چاہیے اور ایک اچھا پیغام قوم کو دینا چاہیے جس کے ذریعے سے قوم یہ سمجھے کہ ہمیں کچھ حاصل ہو رہا ہے جمعے کے دن. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں نوجوان سوشل میڈیا پر جو کچھ تبصرے کر رہے ہیں یا جو خطابت میں یا مضمون نگاری میں جو طلباء جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو کس طرح کے مصنفین کا مطالعہ کرنا چاہیے، کس طرح کے لوگوں کے مضامین ان کو پڑھنے چاہیے تاکہ وہ بھی اس میدان میں مہارت حاصل کر سکیں اور وہ بھی اپنے جذبات کو الفاظ میں تبدیل کر سکیں اور اپنے دل کی بات لوگوں تک وہ تحریراً پہنچا سکیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہوگا آپ کے جو طویل تجربات ہیں اس میں؟ تحریر و تقریر کی اہمیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے. تو تقریر کا جہاں تک تعلق ہے، تقریر کے لیے سب سے پہلے مشق کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو اچھا خطیب بننا ہے تو آپ کو مشق کرنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں رٹنی بھی پڑے گی. آپ یا تو یہ صورت اختیار کریں کہ کسی اچھے خطیب کی تقریر رٹ لیں، یا پھر یہ صورت اختیار کریں کہ خود تقریر لکھیں اور پھر اس کو رٹیں اور اس کے بعد پھر اس کو بیان کریں، چاہے وہ کسی مسجد کے ممبر سے کریں یا پھر کسی مدرسے کی درسگاہ سے طلباء کے درمیان کریں. اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ جھجک ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بیان کرنے کا سلیقہ کچھ نہ کچھ آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی اچھے خطیب کی تقریریں سنیں جو اس کو پسند ہو، اس کے ذریعے سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے تحریر کا، تو تحریر خدا داد چیز ہے، خدا داد صلاحیت ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر انسان مطالعہ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کی تحریریں پڑھتا ہے تو اس سے نکھار پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں اس پر کھلتی ہیں. اب تحریر کے اندر اس کو کس موضوع سے مناسبت ہے، اس موضوع کے متعلق وہ مطالعہ کرے. جو بھی موضوع اس کو مناسب لگتا ہو، اگر وہ ادب میں دلچسپی رکھتا ہے تو ادبی لوگوں کو پڑھے، فکر میں دلچسپی رکھتا ہے تو فکری لوگوں کو پڑھے. جس طرح کے موضوعات میں اس کو دلچسپی ہے اس طرح کے موضوع کو وہ اختیار کر سکتا ہے، اسی پر مطالعہ کرے. انشاءاللہ اس کو بہت جلد اپنی منزل مل سکتی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب.